السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا پیارا ملک پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب کے زد میں ہے اور خصوصاً کوہستان تو تباہی کے دہانے کڑا ہے۔ لہٰذا یہ جاننے کے لیے اس وقت کوہستان کے موجودہ حقیقی صورتحال کیا ہے، لوگ کن مسائل سے دوچار ہیں، ان کی ضروریات کیا ہے، اور اس وقت جو مختلف ادارے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ریلیف اصل متاثرین تک پہنچ رہا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے ریلیف کی حقیقی متاثرین تک پہنچ جائے، ان تمام سوالات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجربہ کار اور کوہستان لوئر کے مشہور سوشل ورکر، جو 2010 کے سیلاب سے لے کر آج تک عملی میدان میں مختلف خدمات سر انجام دیے ہیں، اور سوشل میڈیا کا مشہور نام مولانا حضرت عثمان صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ کوہستان کے مسائل اور کوہستان میں جو ریلیف آپ لوگ دے رہے ہیں وہ کس طرح وہ آپ کا متاثرین تک پہنچ جائے گا، اس ویڈیو میں جانتے ہیں ان سے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت وہ ہمیں دے دیا، اور ہم ان سے اس تمام سوالات کے وہ جوابات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ مسائل ہے، ان کا حل کیا ہے، اور حقیقی متاثرین تک ریلیف کیسے پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ٹاپک کے چینل کا کہ جنہوں نے اس نازک مرحلے پر کوہستان کی بہترین نمائندگی کی ہے، اور کوہستان کا ہر مسئلہ بہترین انداز میں سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا۔ خصوصاً سناگئی میں دوبیر میں پیش آنے والا واقعہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے کوریج دیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اور اس وقت جو آپ نے جس ایشو پر بات کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا تعلق بھی اسی بدقسمت بستی سے ہی سمجھیں جہاں گزشتہ روز سیلاب کے پہلے دن جو دلخراش واقعہ رونما ہوا، یعنی سناگئی دوبیر کوہستان لوئر میں عرصہ 18 سال سے اسی سناگئی میں مقیم ہوں، اور اسی صبح میں اسی راستے سے جہاں یہ واقعہ پیش آیا اسکول ڈیوٹی پر گیا تھا، اور میرے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، اور جیسے ہی مجھے اطلاع ملی تو میں نے آنے کی کوشش کی، لیکن سیلاب نے میرا راستہ بھی بند کر دیا تھا، اور میرے محلے اور آس پاس کے تمام لوگ وہاں پر آئے، لیکن بس جو ہونا تھا ہو چکا، اور سیلاب کی بحالی تو ہو جائے گی، لیکن اس واقعے نے جو دل پر نقوش چھوڑے ہیں، شاید موت تک اس طرح یہ نقوش ذہن کے اسکرین سے زائل نہ ہو جائیں۔ تو آپ تمام جانتے ہیں ناظرین کہ اس وقت ہمارا پیارا ملک پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب سے دوچار ہیں۔ 1947 میں جب ملک جدا ہوا تھا، اس وقت بھی ایک انسانی بحران تھا اور وسائل کم تھے، اور آج بھی ایک انسانی بحران ہے ملک میں اور وسائل کم پڑ رہے ہیں۔ خصوصاً مجھے بحیثیت پاکستانی پوری قوم کے حالات پر نہایت دکھ اور تشویش ہو رہا ہے، لیکن چونکہ میں دوبیر کوہستان کا ہوں تو اس لیے میں ان ایشوز کو اس سے پہلے بھی کوہستان کو بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور آج بھی کوہستان چونکہ میں سیلاب میں وہاں رہا ہوں، 25، 26، 27 تاریخ کو میں دوبیر بالا میں رہا، محصور رہا، 28 تاریخ کو میں وہاں سے میں نے نکلنے کی کوشش کی، دوبیر بالا سے میں دوبیر پائن آیا، اور 29، 30 تاریخ کو میں وہاں سے اپنے وہ بچوں کو لے کر اگی آیا۔ تو میں نے یہ سب ساری حالات اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر دیکھا ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، اور ہر طرف نظر آ رہا تھا کہ گویا کہ نیچر دشمن بن چکا ہے۔ تو میں خصوصاً آپ نے جو ادارے ریلیف پہنچا رہے ہیں ان کو کیا اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت اس نے یہ پوچھا کہ مسائل کیا ہیں لوگوں کے، اور مشکلات کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں،
اور اس کے حل کرنے کے لیے جو ادارے کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ کوششیں صحیح نہج پہ جاری ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اور ریلیف کو کس طرح پہنچانا چاہیے؟ تو یہ تمام انتہائی اہم سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ مسائل کیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ غذا ہے، کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہے۔ تو دوبیر میں سب سے پہلے تو دوبیر کا کہوں گا، کیونکہ میں وہاں سے آیا ہوں، اور باقی کوہستان بھی اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ کندیا بھی دوبیر سے طویل وادی ہے۔ دوبیر لوئر کوہستان کی سب سے بڑی وادی ہے۔ یہ 3 یونین کونسل پر مشتمل ہے، اور یہ اس کی لنگتھ آخر سے یعنی 0 پوائنٹ شاہراہ ریشم سے لے کر اس کی آخر تک یہ 30 کلومیٹر لگ بھگ وادی ہے۔ تو اور اس 30 کلومیٹر 0 پوائنٹ سے لے کر 30 کلومیٹر تک یہاں پر فیملیز مختلف مقامات پر رہتے ہیں۔ کہیں بڑے گاؤں ہیں اور کہیں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، اور خصوصاً یہ 25 کلومیٹر تک، یہ 22 سے 25 کلومیٹر تک بڑے بڑے گاؤں آباد ہے، اور یہ تمام گاؤں سیلاب کے بدترین زد میں آ چکے ہیں۔ مثلا میں بتاتا چلوں کہ دوبیر بالا کی آخری جو کثیر الآبادی بستی ہے، آخری وہ نیڑی ہے، قلعہ ہے، اس کے بعد گیا ہے، دریا کے آر گیا بڑی بستی ہے، اس کے ساتھ اصول ہے آگے۔ تو یہ تمام علاقے بدترین، اب سوچیں آپ کہ 22 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہیں، اور یہ مہینے کے آخری ایام تھے، لوگوں کے پاس اناج کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ عموماً لوگ یکم سے خرچہ لاتے ہیں، تو یہ آخری دن تھے۔ تو پہلے سے خرچہ میں خود اپنا بتاتا چلوں کہ میں جس دن گھر آ رہا تھا اس سے پہلے دن ہمارے گھر میں خرچہ ختم ہوا تھا، اور ہمیں گھر سے یہ کہا گیا تھا کہ آج آپ نے آٹا لانا ہے، اور 26 کو آٹا لانا تھا کہ سیلاب آیا۔ خدا کی قسم گھر میں ایک دن ایک روٹی کے لیے وہ پکانے کا آٹا تک موجود نہیں تھا۔ تو اس پر آپ قیاس کر لیں کہ پوری دوبیر کی سب سے پہلے یہ جو حالت ہے یہ کیا ہوگی۔ لیکن بدقسمت ہمارے یہ ہے کہ سیلاب آنے سے پہلے جو صورتحال تھی وہ ہیزے کی تھی، اور وہ ہیزہ سیلاب کے بعد شدت اختیار کر گیا، اور شدت اب 22 کلومیٹر پہلے جو دریا کے کنارے راستہ تھا، اب وہ راستہ پہاڑوں میں کنورٹ ہو گیا کہ ایک چوٹی پر چڑھیں گے پھر دوسرے سے اتریں گے، دوسرے پر چڑھیں گے تیسرے سے اتریں گے۔ اب یہ پہلے اگر راستہ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا تھا، اب وہ راستہ آپ کو 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے میں طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دریا کے کنارے دونوں سائڈ پہ راستہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب لوگ اپنے لیے غذا کیسے لائیں، آٹا کیسے لائیں، چینی کیسے لائیں، چاول کیسے لائیں، یہ چیزیں بنیادی ضرورت تھی۔ اب بچے گھر میں رو رہے ہیں، اور ہمارے جو کوہستانی نظام ہے وہ یعنی بڑی فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں۔ تو ایک بڑی 22 نفری ممبرز پر مشتمل ایک فیملی، اس کے لیے تو ایک بوری آٹا دن کا لگتا ہے، 2 دنوں میں ایک بوری لگتی ہے۔ اب وہ کیسے لائیں؟ تو اب ظاہری بات ہے کہ خرچہ نہ ہو، بچے رو رہے ہوں، گھر میں بیمار پڑا ہو، تو وہاں پر یہ قیامت کا منظر نہ ہوگا ذمہ دار لوگوں پر۔ اب وہ سوچے کہ میں کیسے لاؤں، کس چوٹی پر لاؤں، کتنا لا سکوں، اور اوپر سے ہیزے کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری جو ریاست کے ذمہ داران ہیں، کئی دنوں سے ہم سوشل میڈیا پر وارننگ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم پتے کھا کر گزارا کریں گے، بھوک سے شاید ہم نہ مر جائے، لیکن ہیزے کی جو وبا بڑی گاؤں میں جو پیل چکی ہے، موجی گلی، گیا، دوبیر گاؤں، دھار نیچے، ان بڑے بڑے ویلیجز میں ہیزے کی وبا، ہر گھر میں ہیزے کی مریض ہیں، لیکن آج تک ریاست ہمیں ایک گولی ڈرپ تک نہ پہنچا سکی۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سسک کر ایڑیاں رگڑ کر ہمارے بچے ہمارے بزرگ مر رہے ہیں۔ آج جس حالات میں ایک ہماری جو بہن مر چکی ہے، خدا کی قسم یہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ کل رات انہیں کندھوں پر اٹھا کر ایک پہاڑی پٹن کی طرف ٹاپ پر لے جاتے ہوئے نیچے سے اترائی میں کلومیٹر سے زیادہ 2 کلومیٹر راستہ طے کیا، پھر اس سے چڑھائی میں اور پھر اترائی میں، اور چلتے وہ مریض بھی شام تک پہنچتے مر گیا۔
تو یہ ہیضے کی بیماری ہے۔ تو اس وقت جو ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی، جس کا ہم 27 تاریخ سے مسلسل گورنمنٹ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمیں ہیضے کی دوائیاں فوری طور پر، کیا 1-2 ہیلی کاپٹر ہمیں کچھ ڈرپس اور ہیضے سے ریلیٹڈ میڈیسن ہمارے بڑے گاؤں میں نہیں گرا سکتے تھے؟ کہ اپیل آپ 27 اگست سے کر رہے ہیں؟ 27 اگست سے سوشل ورکر اور ذمہ داران ہماری، باقی تو آواز پہنچانے والے ہیں، ہم ہر شخص اپنی جگہ پر کوشش کر رہا ہے، لیکن جو فیلڈ میں ہم لوگ تھے 27 28 29 30 تاریخ تک ہمیں جو مسلسل یہ کان ہمارے کان، کیونکہ سارے لوگ مولانا صاحب دوائی نہیں ہے مولانا صاحب، تو ہم نے ایڈی چھوٹی کی زور لگائی کہ ایڈمنسٹریشن، میں نے بارہا خود ڈی سی صاحب کو مینشن کیا اپنے پوسٹ میں کہ سر میڈیسن چاہیے، یہ جو اس دن ہیلی کاپٹر آیا اس میں میڈیسن لا سکتا تھا، یہ جو آج ہیلی کاپٹر 2-3 آئے اس میں میڈیسن ہماری فرسٹ پرائیورٹی تھی۔ کیا مجھے گلی گیا نیڑی اور ان چند گاؤں میں 1-2 ہیلی کاپٹر کی اتنے دوائی نہیں لا سکتی تھی کہ جو ہمارے ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیشین یا وہ ڈسپینسر ڈاکٹر موجود ہیں، لگانے والے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں دوائی نہیں ہے اور ہم خود لا نہیں سکتے والنٹیئرلی۔ حکومت کے پاس ہیلی سورس سے، ایک ہیلی سورس سے 2 دفعہ آتے تو پورے دوبیر کی دوائیاں وہ لا سکتا تھا، پہنچا سکتا تھا، لیکن سوری آپ کے چینل کی توسط سے ہمیں گلہ ہے ریاست سے کہ وہ دوائی نہ پہنچائی اور کئی جانیں ضائع ہوئی اور کئی اور بھی ضائع ہونے کو ہے۔ آج جو ہیلی کاپٹر سے ریلیف پہنچایا گیا ہے تو ہم تو میدانوں کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پر ریتیلی زمین ہے اوپر سے آپ کا ریلیف نیچے آئے اور محفوظ رہیں، وہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ اور اس ریلیف میں ہے کیا؟ اس میں کوئی چاول نہیں، اس میں کوئی آٹا نہیں، اس میں ایک اول پر کا ڈبہ ہے، ایک دودھ کا ڈبہ ہے، تو اس سے ہم کیا کریں گے؟ تو انتہائی افسوس کہ ہمیں میڈیسن، اس کے بعد جو ہماری دوسری پرائیورٹی ہے کہ ہمیں چاول پہنچائے، ہمیں ہمارے ہر بستی میں گندم آٹا پہنچائے، اور اس کا کہ ہماری زندگی خدا کی قسم ایک ہوتی ہے مبالغہ کے بغیر انسانی المیہ جنم دے رہا ہے۔ پھر سوال کا جواب نہیں بن پائے گا ایڈمنسٹریشن سے کہ کیوں مرے یہ لوگ، اطلاع نہیں تھی، تو سوشل میڈیا پر ہمارے گلے پٹ گئے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں میڈیسن ہمارے بڑے جو گاؤں ہیں ان تک پہنچائی جائے، جو بہت زیادہ دشوار گزار اور دور واقع ہیں۔ خصوصاً میں پھر نام لیتا ہوں، مجھ گلی، نیڑی، گیا، دوبیر گاؤں اور اس کے سامنے جو دار ہیں، شیخ در ہیں اور شلکی، ان گاؤں میں دوائیاں پہنچائی جائے فوری طور پر۔ تو باقی اگر 2-3 گھنٹے میں لوگ، اگر یہ بنیل ہے، جاگ ہے، سناگئی تک لوگ اگر کوشش کرے تو 4 گھنٹے میں وہ ڈرپ لگا سکتے ہیں، لیکن ریاست کی تو فرض ہے کہ سب تک پہنچائے۔ اس کے بعد یہ مسائل ہیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں اس وقت ہماری ضروریات ہیں، میں نے بتا دیے۔ تیسرا جو کویشچن آپ کا تھا کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ایڈ مناسب پہنچ رہا ہے، تو اس پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے دکھ اور درد کو پورے ملک نے محسوس کر لیا ہے کہ دوبیر سناگئی کے واقعے سے دوبیر کے لوگوں کے دل پر جو چوٹ آیا ہے اس پر مرہم لگانا فرض ہے۔ اس لیے پورے ملک سے لوگوں کا اس وقت وہ دوبیر سناگئی محور بن چکا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان دوبیر والوں سے ترجیحی بنیاد پر امداد کریں، اور گاڑیاں آ بھی رہی ہیں، لیکن اس کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اصل ریئل متاثرین ہے بیک ایریا میں، وہ ابھی ان مقامات تک صحیح طور پر نہیں پہنچ سکے ہیں جہاں پر ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، وہ جو ریلیف ہے جو تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر وہ لوگ نہیں پہنچے ہیں، اس لیے ان تک اس وقت صحیح ریلیف نہیں پہنچ رہی۔ ہمارے بڑوں نے ایک بڑی کمیٹی بنائی ہے، اس کے نیچے ذیلی کمیٹی بنائی ہے۔ میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ ان کمیٹی کو ٹچ کرے، جو بڑی کمیٹی ہے اس کو ٹچ کرے، اس کے بعد وہ ذیلی کمیٹیاں ہیں، وہ ہر ویلج کے لیے، دوبیر میں تقریباً 12-13 ویلج ہیں، رام لیا بھی اس طرح کئی ویلج پر مشتمل ہے، تو بڑی کمیٹی ان چھوٹے ویلج میں ذیلی کمیٹیاں ہیں، بڑی کمیٹی کو یہ ریلیف حوالہ کرے۔ جب تک بڑا کمیٹی کا کوئی ذمہ دار لوگ نہ پہنچے تب تک یہ ریلیف نہ دے، اور اگر بڑی کمیٹی کو یہ لوگ کمیٹیاں بائی پاس کرتے ہیں تو پھر اپنے کوئی ایسے مستند ذریعے سے جو واقعی دوبیر کا ہو، کوئی اچھے عالم ہو، کوئی مخلص آدمی ہو،
उस तक वो ये रिलीफ पहुंचाए ताकि असल जो हकीकी मुतासिरीन है वहाँ तक ये इमदाद पहुंच जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और अपने तौर पर वो लाएंगे और मसलन जिजाल के मुकाम पर, दुबेर बाज़ार के मुकाम पर, बिशाम के मुकाम पर, तो वो अब मैं ये बताता चलूँ कि इस मुतासिरीन के भी 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो लोग हैं जिनके मुकम्मल तौर पर घर बार सब कुछ सामान बहा के ले, दरिया ने बहा के ले गया है, तो अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। उनके लिए तमाम बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, मसलन बर्तन, खाने पीने का सामान, बिस्तर, कपड़े, उनकी ज़रूरत है। अब दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनके घर सैलाब बहा के तो नहीं ले गया है, लेकिन सैलाब ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया है या पानी इतनी नीचे आ गई है कि अब वो घर रिहाइश के काबिल नहीं रहे। तो पहली जो प्रायोरिटी है जो क्लीन वाश हो गए हैं, दूसरी जो है जो डैमेज्ड है और नाकाबिल रिहाइश है, और तीसरी जो लोग मुतासिरीन की है वो उन लोग जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उनके घर तो हैं लेकिन इतनी दूर सड़क से हैं, इतनी जो सहूलियात से इतनी दूर हो गए हैं कि अब वो अपने लिए राशन पहुंचाना अब उसकी बस की बात नहीं रही। अब महंगाई के दौर में वो कमाए कैसे और घर तक पहुंचाए कैसे, तो वो तीसरी उस किस्म की है। तो अब यहाँ जो सड़कों पर आपको उमूमन मिलते हैं और जो रिलीफ़ हासिल करते हैं, यहाँ से लोग बड़े जज्बे से इमदाद कर रहे हैं, रिलीफ़ दे रहे हैं, बड़े जज्बे से नौजवान पहुँचा रहे हैं। वहाँ जाकर अब उनको अगर वो कमेटी वाले न मिले और वो इसी तरह के आम हुजूम में तकसीम करे, तो हुजूम में मुतासिरीन अगर 5% है तो 95% गैर मुतासिरीन इस रिलीफ़ को ले हासिल करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि जो ख़ियानत की यहाँ पर बड़ी वो है कि उन्होंने एहतियात नहीं किया, असल मुतासिर तक पहुँचाया नहीं। लिहाजा मैं तमाम जो फाउंडेशंस हैं, इदारे हैं, NGOs हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, जो कि बग़ैर सही तहक़ीक़ के आप लोग अपने तौर पर अगर हुजूम में रिलीफ़ कोहिस्तान के किसी भी स्टेशन पर हुजूम में रिलीफ़ तकसीम किया तो समझो कि आप लोगों ने अपना रिलीफ़ ज़ाया कर दिया। लिहाजा कमेटियाँ बनी है, बड़ी कमेटी की तहक़ीक़ करे, उस कमेटी वालों को टच करे, उसके उसूल के तहत वो तकसीम करें। अगर वो नहीं मिला तो फिर अपने तौर पर दुबेर के बैक एरिया के मुस्तनद लोग, मुखलिस लोग जो काम कर रहे हैं उनसे वास्ता करे, सही लिस्ट मालूम करे, वो आपको सही लोगों को बताएंगे, उनका लिस्ट देंगे, उसको एक मुकाम पर बुलाकर उन मुतासिर लोगों को बुलाकर उनमें ये तकसीम करे। तो इस तरह से अल्लाह ताला उनके वो मरहम भी दिलों पर लगेंगे, असल हकदार तक रिलीफ पहुँचेगा और आपका सवाब भी पूरी के पूरी तरह हो जाएगा। मौलाना साहब, आपने कहा कि कमेटी को टच करें, तो कमेटी को कैसे टच करेंगे? ऐसे कोई कमेटी आपकी नज़र में है जिसे टच करके लोगों को मदद की जा सकती है? जी, ये गुज़श्ता 3 दिन पहले एक बड़ी कमेटी बनी है जो 12 आदमियों पर मुश्तमिल है, बड़ी कमेटी है। उसके नीचे फिर ज़ीली कमेटियाँ हैं, तमाम जो इदारे हैं, NGOs है, वो सबसे पहले उस बड़ी कमेटी वहाँ पर पूछे कि जो बड़ी कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, जो यहाँ पर रानुलिया दुबेर के लिए बड़ी कमेटी बनी है, उनके ज़िम्मेदारान कौन है वो आप मालूम करेंगे, उन तक पहुँचेंगे। उन्होंने उसूल लिखा है, कवायद बना दिए हैं, उन कवायद के तहत फिर उन्होंने पूरे 12-13 VCs के अंदर उनकी ज़ीली कमेटियाँ हैं, वो फिर लिस्टें लाते हैं जो कैटेगरी जिस मुतासिरीन किस किस्म की मुतासिरीन है, फिर उस हिसाब से वो उसमें तकसीम करते हैं। तो मैं ये वो जाने वहाँ पहुँचने के बाद या पहुँचने से पहले जो इदारे अपने रिलीफ़ लेके जा रहे हैं वो मालूमात कर ले। अगर मेरे पास इस वक्त तो उन जो बड़ी कमेटी है उनके नाम नंबर्स नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आपके चैनल की तवस्सुत से उन बड़े नहीं, आपने ऐसा करना है कि वीडियो के बाद आपने तमाम नंबर मुझे फराहम करने हैं, ताकि नंबर अभी दे देता हूं। अपना नंबर तो अभी दे दे, बाकी जो कमेटी के नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख दूंगा, वीडियो में भी शामिल करूंगा कुछ नंबर, और अपना नंबर जो है वो अभी बता दे ताकि कोई वहाँ से कर ले, मैं उनके लिए रास्ता फराहम करूंगा। ये भी है कि मैं मुझसे राबता करें और मैं असल हकदारान तक पहुँचने के लिए उन्हें रास्ता फराहम करूँगा। कमेटी के मेंबरान उनसे मिलाऊँगा, अगर वो मिले न मिले तो इंशाअल्लाह जो मुनासिब तरीक़े से वो वहाँ जो मैं चूँकि दुबेर के A से लेकर Z तक सारे लोग मैं पहचानता हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह
ان کا ریلیف وہاں صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہماری بڑی کمیٹی موجود ہے، میں ان کے توسط سے یہ کام انشاءاللہ کرنے کی کوشش نمبر تو ابھی بتا دیں اسکرین پر۔ میرا نمبر ہے 0344 95 93 035۔ یہ آپ کا واٹس ایپ بھی اسی نمبر پر ہے؟ اسی نمبر پر ہے، واٹس ایپ بھی اسی نمبر پر ہے، اور کال کے لیے بھی میں یہی نمبر استعمال کر سکتا ہوں۔ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے جو حقیقت جو تھی کوہستان کی، وہ تمام جو ہے تحقیقات جو متاثرین کی تھی وہ آپ نے بیان کی، ریلیف والوں کو بھی آپ نے آگاہ کیا کہ کیسے آپ نے ریلیف دینا ہے، وہاں پر پہنچانا ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے تھرو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوہستان کا عوام ایسا ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچا سکتے صحیح متاثرین تک، تو آپ نے رابطہ کرنا ہے مولانا۔ ایک میں یہ بات بھول گیا کہ یہ جو فوری امداد ہیں یہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں جو راستوں کی بحالی ہے فوری طور پر دوبیر بازار سے دوبیر بالا تک یا دوبیر بازار سے راملیا تک دریا کے کنارے راستہ فرض کے مرتبے میں ہے، جتنا جلدی ہو سکے ہمارے جو تعمیراتی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ فوراً اس راستوں پر فوکس کرے۔ ہم انشاءاللہ چند دن بعد اگر گورنمنٹ نے اپنی طور کوشش نہیں کی تو پھر ہماری مجبوری ہوگی، ہم پھر خود علماء کمیونٹی مل کر انشاءاللہ قوم کو موبلائز کریں گے اور اپنے آپ کے تحت راستے بنانا انشاءاللہ شروع کریں گے۔ شکریہ، یہ تھے مولانا صاحب جنہوں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس ویڈیو کو جو ہے وہ جتنا ہو سکے کوہستان کی عوام کو چاہیے، بلکہ تمام پاکستان کی عوام کو، کہ وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور آگے جو تمام تر سیلاب زدگان متاثرین ہیں ان تک ان کا حق صحیح معنوں میں جو ہے وہ پہنچ جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔